السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسی پروگرام کے ساتھ جو ہے آپ کا پسندیدہ اٹ ٹیکس اے فیملی۔ یہ ایک ایسا شو ہے جس میں ہم ایسے خاندانوں کو مدد فراہم کرتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری کا شکار ہے، اور آج خاص طور پر اس پروگرام کا جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے یہ انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ وومن وائلنس سے متاثر ہو کر ہم نے یہ موضوع منتخب کیا گیا ہے۔ جی ہاں، دنیا بھر میں ایسی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ 16 روز پر مشتمل ہے، جس میں ایسی خواتین کے حق میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں جن کے اوپر کسی نہ کسی طور پر تشدد جو ہے وہ روا رکھا جاتا ہے۔ یہ دن جو دنیا میں منائے جاتے ہیں یہ 24 نومبر سے لے کے 10 دسمبر تک منایا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم آپ کو سائنسی مدد بھی فراہم کریں گے۔ اور روٹین کے مطابق مجھے یہاں پر ماہر کے طور پر جوائن کیا ہے میڈم عظمیٰ صداقت نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ بالکل خیریت سے۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے میں چاہوں گی آپ بھی 2 لفظ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بالکل جی، جب ہم نے یہ سبجیکٹ جو ہے منتخب کیا تو اس کے پیچھے بیسیکلی خواتین کو امپاور کرنا اور سپورٹ فراہم کرنا تھا، ان خواتین کو خاص طور پر جنہیں گھر میں کسی نہ کسی طرح کے تشدد کا سامنا ہے، اور چونکہ یہ 16 ڈیز کا ایک کمپین ہے جو کہ وائلنس اگینسٹ وومن کے اوپر ہے، تو ہم بھی خواتین ہیں سو ہم چاہیں گے کہ ایسی خواتین کی مدد کریں جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے تشدد کا شکار ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی ان خواتین کی جن کے پاس کوئی نہ کوئی نشے کا مریض بھی ہے، کیونکہ جہاں پر نشے کا مریض ہوتا ہے وہاں پہ تشدد کے جو اثرات ہیں وہ تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، بیکاز کوئی نہ کوئی پیچھے کیمیکل چل رہا ہوتا ہے کسی شخص کے باڈی کے اندر جو کہ اس کو زیادہ غسیلا بناتا ہے اور اس کو زیادہ ہائپر ایکٹیو کرتا ہے۔ سو ایسی صورت میں اگر کوئی آرگومنٹ گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پہ تشدد جو ہے وہ بھی پھر اثر انداز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وائلنس جو ہے وہ اگینسٹ وائفس بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ ایڈکشن ڈیزیز میں مریض جو ہے وہ اپنے اسپاؤزل ریلیشن شپ میں بہت زیادہ ایگریسو نظر آتا ہے۔ یہ ایک اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس کی مزید ڈیپتھ میں وجہ پوچھوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ایلیبوریٹ کریں کہ وائلنس آخر کہتے کسے ہیں، یعنی ہمارے کلچر میں تو وائلنس سے مراد یہی ہے کہ کوئی مار دھاڑ کی جائے، کوئی کسی کو زخمی کر دیا جائے یا مار پیٹ ہی کی جائے۔ وائلنس کس قسم کا رویہ جو ہے، اس کے پیچھے رویے کون سے ہیں؟ اچھا، ہمارے کلچر میں وائلنس کو کوئی بڑی عام سی بات سمجھی جاتی ہے، اور بہت سارے گھروں کے نارم میں وائلنس شامل ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی کا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وائلنس ہماری سوسائٹی کا بھی کوئی حصہ ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر کے ارد گرد کوئی شخص اپنی بیوی کو مارتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ اس کو برا ضرور سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ آپ جا کے اس سے بات چیت کریں اور اس کو اس چیز پہ برا بھلا کہیں یا منع کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ اس کی وائف ہے سو اس کا رائٹ ہے کہ وہ مار بھی سکتا ہے۔ آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ پاکستان میں کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہے جو ان خواتین کو محفوظ کر سکے جو کہ کسی نہ کسی طور پر اپنے گھروں میں تشدد کا سامنا کرتی ہیں۔ 2010 میں آصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی جو کہ بیسیکلی ان خواتین کو قانونی حق مہیا کرتا تھا جو کہ خواتین وائلنس کا گھروں میں شکار ہو رہی تھیں۔ اس بل کو کافی اپوز کیا گیا اور وہ بل انفارچونیٹلی پاس نہیں ہو سکا۔ پھر مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے 2016 میں اس کی کوشش اگین کی کہ کوئی ایسا بل پاس کیا جائے جہاں پہ خواتین کو کوئی ایسے قانونی حق فراہم کیے جا سکیں کہ جب وہ تشدد کا سامنا کرے تو وہ کیا کر سکتی ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ ایسے تمام افراد جو کہ اپنی بیویوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں ان کو کوئی ایک بریسلیٹ سا پہنا دیا جائے گا تاکہ جو قانون ہے وہ واچ کر سکے کہ یہ لوگ اپنے گھروں کے قریب نہیں ہیں، یا اگر گھر میں ہیں تو یہ خاتون کو ڈینجر کے اندر نہیں لے کر جا رہی، یا خاتون کوئی ڈینجر زون کے اندر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے اور بیوی اس کو رپورٹ کرتی ہے پولیس میں تو اس شخص کو 6 ماہ کی قید ہوگی اور ساتھ میں اس کو کچھ جرمانہ بھی دینا پڑے گا جو کہ تقریباً 100,000 تقریباً 1 لاکھ کا جرمانہ بنتا ہے۔ بٹ بہت ساری جو اسلامی تنظیمات ہیں انہوں نے اس بل کو اپوز کیا اور یہ بل ابھی تک پاس گورنمنٹ سے نہیں ہو سکا، یعنی یہ بل جو ہے ایک قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا کیونکہ جو
اسلامی موومنٹ کے لوگ تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ بل پاس ہوا تو یہ ریلیجن کے انگیز جائے گا، اور چونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو کہ اسلامی روایات کے یا اسلامی قوانین کے منافی ہو، سو اس بل کو بھی اپوز کیا گیا اور اس کو پاس نہیں ہونے دیا گیا۔ جو اسلامی تنظیمات ہیں ان کے مطابق اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ کچھ گڑبڑ کرتی ہے تو اس کا مرد اس کو پولائٹلی ہٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے، اور یہ ایبلٹی اس کو اسلام دیتا ہے۔ بالکل، اور پچھلے دنوں کافی ایک تمسخر سا بھی بن گیا تھا جس میں کسی مفتی نے یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ بیوی کو مار لیا جائے مگر اتنا کہ ہڈی نہ ٹوٹے، بہت سارے کرائمز بھی ہوئے۔ یعنی یہ جو پولائٹلی ہٹ کرنے کا ہے، اس کو ہر ایک شخص نے اپنے ہی مطابق انٹرپریٹ کیا اور اس کی مختلف توجیحات پیش کی، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ قانون نہیں بن سکا۔ یہ جو بل تھا جہاں پہ ایسی خواتین کو پروٹیکشن حاصل ہو جاتی جو کسی نہ کسی طرح سے گھریلو تشدد کا جنہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، قانون کے پاس اب ایسی کوئی رعایت نہیں ہے جو کہ وہ ان خواتین کو دے سکے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ کر سکیں۔ سو اگر میں یہ کہوں کہ مارنا جو ہے یہ بقول کچھ لوگوں کے یہ ہمارے ریلیجن میں بھی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ مارنے کو ہمارے کلچر میں کوئی ایک نارم کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص پہ آپ کو غصہ ہے تو آپ اس کو تھپڑ تھپڑ ماری سکتے ہیں، تھپڑ نہیں مار سکتے تو آپ کوئی چیز اٹھا کر اس کے اوپر پھینک سکتے ہیں، یا پھر آپ بچے ہیں تو بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا سب سے آسان کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور مائیں بھی اپنے بچوں کو مار رہی ہوتی ہیں، والد بھی بچوں کو جب دل چاہے مار لیتے ہیں، اسی طرح دادیاں نانیاں جو ہیں وہ بھی بچوں پہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں ملازمین کے اوپر بھی تشدد کیا جاتا ہے، اور پچھلے کافی عرصے سے یہ چیزیں اب رپورٹ بھی ہونے لگی ہیں کہ جو مالکان ہیں وہ اپنے ملازمین کے اوپر تشدد کرتے ہیں، اور وہ اس قدر زیادہ تشدد ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ رپورٹ جلدی ہونے پر پکڑے جاتے ہیں، بٹ بعض اوقات جب جلدی رپورٹ نہیں ہوتا لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ یہ مارنا اور مار کھانا جتنا نارمل ہمارے کلچر میں نظر آتا ہے یہ اتنا نارمل ہے نہیں۔ یہ کوئی آپ یوں سمجھے کہ بعض اوقات جب کوئی ایک ایب نارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور جب وہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ کرتے نظر آتے ہیں تو اس کو بھی نارمل ایکٹیویٹی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے۔ سو وائلنس کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کو آواز ضرور بلند کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے ہی آواز جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے تاکہ اپنی سیفٹی پہلے آپ بنا لیں۔ میرے ذہن میں مسلسل یہ بات، جیسے آپ نے اس ایکٹ کی بھی بات کی جس میں مارنے والے فرد کو 6 ماہ قید یا جرمانہ، اب اس میں اگر وہ کوئی کسی خاتون کی اپلیکیشن پہ کوئی جرمانہ یا سزا ہوتی ہے تو پھر اس خاتون کی سیفٹی کو کون انشور کرے گا؟ اور میں آج اسی حوالے سے اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم جو سلوشنز آپ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ سلوشنز کسی بھی ایسے خراب رویے کی یا پرتشدد رویے کی ڈیلنگ کے بارے میں آپ کو ایسے وائٹل بیہیویئرز دے گا جس میں آپ کو لانگ ٹرم جو کوئی سلوشن ملے گا۔ اچھا، میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں کہ پاکستان میں 2016 میں اس بل کو دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بل جو ہے یہ قانون کا درجہ حاصل نہیں کر سکا بیکاز بہت ساری اپوزیشن اس کو فیس کرنا پڑی۔ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں بھی یہ جو وائلنس اگینسٹ وومن کا ایکٹ ہے یہ 1994 میں بل کلنٹن کی حکومت نے پاس کیا۔ اس سے پہلے امریکہ میں بھی ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی تھی، اگر نظر آتی تھی تو بہت ہی مختلف اسٹیٹس کے طور پہ اسٹیٹس کے اندر نظر آتی تھی، لیکن امریکہ میں 1994 میں باقاعدہ اس بل کو پیش کیا گیا اور اس کو قانون کا درجہ دیا گیا، جس میں مختلف سزائیں جو ہیں وہ تجویز کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ انہیں ان مردوں کو ریسٹرین کیسے کیا جا سکے تاکہ وہ گھروں کے اندر نہ آئیں تب تک جب تک کہ وہ کول ڈاؤن نہیں ہو جاتے یا وہ اپنی بیویوں کو نقصان نہ پہنچانے کا کوئی وعدہ وعید پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہیں کر لیتے۔ تو یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی سیولائزڈ ہوئی ہے اور ہم بہتر سے بہتر چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آئی ڈو ہوپ کہ پاکستان کے اندر بھی آنے والے سالوں میں لوگ اتنے مضبوط ہو جائیں، حکومتیں اتنی مضبوط ہو جائیں کہ وہ اس طرح کے عوام کی بہتری کے لیے بل جو ہے وہ پاس کر سکیں اور وہ قانون کا درجہ بھی وہ حاصل کر سکیں اور بعد میں ان کی پاسداری بھی کر سکیں۔ بالکل پاسداری بھی ان کی ہو۔ اچھا، اس میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ یہ جو پرتشدد رویے ہیں آخر اس میں کون کون سے رویے شامل ہیں؟ کیا صرف مارنا پیٹنا
ہی کوئی تشدد کہلاتا ہے یا ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اس دائرے میں؟ اچھا، بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مار پیٹ ہی کوئی وائلنس ہے، جبکہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ مار پیٹ کوئی ایک آخری حد آپ کو نظر آتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے رویوں میں دیکھتے ہیں اور آپ ان کو ایز وائلنس ہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یعنی وہ بھی تشدد کے زمرے میں آتی ہیں۔ ان چیزوں کے اندر مار پیٹ ایک چیز ہے جو کہ آپ بتاتے ہو، گالم گلوچ کرنا بھی وائلنس کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے فکروں کو ٹویسٹ کر کے اسے زہریلے معنی پہنانا، جیسے اگر کوئی خاتون اپنی فیلنگز کا اظہار کرتی ہے اور اپنے ہسبینڈ سے جو اس کو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اس کو بات چیت اس پہ کرتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں، میرا خیال تھا آپ ایسا کریں گے لیکن آپ نے ایسا کیا، میرا خیال تھا آپ ایسا نہیں کریں گے لیکن آپ نے ایسا کیا، اور ہسبینڈ ساری باتیں خاموشی سے سنتا اور کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا تمہارے اندر کتنا زہر بھرا پڑا ہوا ہے۔ سو یہ بھی ڈسٹورشن جو کرنا ہے فکروں کو اور اس کو اپنے معنی پہنانا جو کہ منفی ہیں، یہ بھی وائلنس کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو کوئی چیز اٹھا کے مارتے ہیں اس نیت سے کہ اس کو لگے، یہ بھی وائلنس ہے، اور آپ کوئی چیز اٹھا کے مارتے ہیں اس نیت سے کہ اس کو دیکھ کر دوسرا خاموش ہی بیٹھا رہے، یہ بھی وائلنس کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے سیل فون اٹھا کر دیوار کے ساتھ پٹک دینا، کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی چیز پلیٹ اٹھا کر دیوار کے ساتھ پٹک دینا تاکہ دوسرا اپنا منہ جو ہے وہ بند کر لے، جو وہ بات کر رہا ہے وہ نہ کرے، یہ وائلنس کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو جو مار پیٹ ہم کرتے ہیں وہ بھی وائلنس کے اندر ہے۔ پیسیو اگریسو ہو جاتے ہیں کہ غصہ ماں باپ کو آپس میں کسی بات پہ اور وہ نکالتے بچوں کے اوپر نکالتے ہیں، یہ بھی وائلنس ہے۔ اس کے علاوہ روڈ اور اوفینسو لفظ بولنا، بری باتیں کرنا، برے القابات سے اپنے سپاؤس کو بلانا، جیسے تم تو ہوئی وچ، اس طرح کی باتیں کرنا، یا تم تو ہوئی بدتمیز، یا تم تو ہو ہی بے وقوف، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بھی وائلنس کے زمرے میں آتا ہے۔ اپیرنس کے اوپر فکرہ کسنا، ہاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وائلنس کے زمرے میں آتی ہیں۔ سو جب ہم وائلنس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم عام طور پر اینڈ نتیجے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی مارے گا تو ہی پھر کرے گا۔ اگر کوئی دھمکی بھی آپ کو مارنے کی دیتا ہے تو آپ کے کان اس پہ بھی کھڑے ہو جانے چاہیے، کیونکہ یہ بھی وائلنس ہے۔ اگر کوئی شخص ہتھیار اٹھانے کی دھمکی دیتا ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تم دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، اب تم نے ایک لفظ بھی کہا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو جب کوئی اپنے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ اس وقت آپ کو خاموش ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سے برا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ سو اگر کوئی شخص اپنے بارے میں ایسی نیگیٹو باتیں کرتا ہے تو آپ کو اس کی بات پہ یقین کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز پہ بات کریں کہ پہلے تو کبھی اس نے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیوچر میں کوئی ایسا چانس نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص پاسٹ میں ہاتھ اٹھاتا رہا ہے اور نیئر پاسٹ میں اس کا کوئی رویہ بہتر ہے تو یہ بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ اب وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یوزلی جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں عام طور پہ جو رویے نشہ کرتے ہوئے مریضوں کے اندر دیکھنے میں نظر آتے ہیں، نشہ چھوڑنے کے بعد جب مریض ریکوری میں جاتے ہیں تو وہ ان رویوں کو تھوڑا بہت ضرور استعمال کرتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، اس کو آپ کو سیپریٹلی نیگوشیٹ کر کے پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ ایک اہم چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے، جب ہم نشے کی بیماری کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہم جو وائلنس ہے وومنس کے انگیسٹ اس کو نشے کی بیماری کے ساتھ لنک کر کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ تمام ہی نشے کے مریض اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ ہاتھ صرف وہی اٹھائے گا جو کہ نشہ کرتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے نشے کے مریض جو ہیں وہ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، بیویوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے نظر آتے ہیں، ملازمین کے اوپر، حتیٰ کہ اپنے پیرنٹس کے اوپر بھی آپ کو تشدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سو شراب کی بیماری یا نشے کی بیماری کوئی اور چیز ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کا رویہ یہ شراب کی بیماری کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے، یہ ایک سیپریٹ رویہ ہے جس کو آگے چل کے سیپریٹلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ شراب کی بیماری کے دوران کوئی پیشنٹ
چوری کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر آگے چل کے چوری والی جو ہیبٹ ہے اس کو سیپریٹلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. شراب کی بیماری کے دوران یا نشے کی بیماری کے دوران اگر کوئی شخص جھوٹ بہت بولنا سیکھ لیتا ہے تو پھر آگے چل کے جب وہ ریکوری میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب سچ ہی بولے گا. چانسز ہیں کہ وہ جھوٹ کافی استعمال کرے گا, لیکن آپ کو انہیں ٹائم ٹو ٹائم ڈیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان برے رویوں سے بھی ہٹ جائے. بالکل ایسے جیسے شراب کی بیماری کے دوران اگر آپ کو لیور کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ کو شراب کی بیماری کو ڈیل کرنے کے ساتھ ساتھ لیور کی بیماری کو بھی ڈیل کرنا. بہت اچھی اگزامپل آپ نے یہ دی کہ کوئی ایک بیماری جب ہے تو اس کے ساتھ سائملٹینیسلی بعض اوقات اور مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں جو کہ فزیکل ان نیچر ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم سائیکولوجیکل بیماریوں کو دیکھتے ہیں یا نیورولوجیکل بیماریوں کو دیکھتے ہیں یا جسمانی بیماریوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے اور نفسیاتی مسائل بھی جڑے ہوتے ہیں جنہیں آپ کو اس بیماری سے ہٹ کر سیپریٹلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا میڈم, اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, عموماً ایسا ہوتا ہے فیملیز میں, خاص طور پہ جہاں پر کوئی ایڈکشن کا مریض بھی ہے, وہاں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر سبھی لوگ ایک جذبات کی اعلیٰ سطح پر پائے جاتے ہیں کیونکہ ایک ایسی چیز کو وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی اور ان کی بس سے باہر ہوتا ہے, تو بہت زیادہ فرسٹریشن بہت ہائی ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی بحثیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں جن بحثوں کا انجام جو ہے وہ کافی خراب ہوتا ہے, یعنی تشدد پہ جا کے وہ اینڈ اپ ہوتی ہیں. تو فیملی کو ایسے میں چاہتی ہوں کوئی ریکگنیشن کا کوئی اسکیل دیں, کیسے پتہ چلے کہ جو گفتگو ابھی ہو رہی ہے اس گفتگو کا انجام کیا ہوگا, کوئی شناخت انہیں بیفور ٹائم ہو سکتی ہے. اچھا, فیملی ایسے بہت سارے رویوں کو اپنے پیشنٹ کے اندر آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے جو کہ آگے چل کے انہیں تشدد کی طرف لے کر ان کے مریض کو جائیں گے. اس کو اگر ہم کہیں کہ اپنے ریڈ فلیگز کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں کہ آپ کا مریض جب آتا ہے تو وہ کیا بات کرتا ہے, پھر آپ اس کے جواب میں کیا بات کرتے ہیں, پھر مریض آگے سے کیا آرگومنٹ پیش کرتا ہے اس کے جواب میں آپ کوئی آرگومنٹ دیتے ہیں, اور پھر گریجولی یہ چینج جو ہے یہ کسی ہاتھا پائی تک جا کر رکتی ہے یا گالم گلوچ کے اوپر جا کے ختم ہوتی ہے. بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ غصہ اچانک نہیں آتا. بہت ساری فیملی ممبرز یہ کہتے ہیں کہ بس میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, یہ آیا اچانک بھڑک اٹھا اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. غصہ ایسے آؤٹ برسٹ اپنا نہیں دیتا, بلکہ غصے کو آپ یوں کنسیڈر کریں کہ جیسے کوئی چائے کی کیتلی آپ چولہے کے اوپر رکھتے ہیں اور اس میں ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں, جب وہ تھوڑا سیک لگے گا تو پانی بوائل ہونا شروع ہوگا, گریجولی آپ کو اس میں سے ببلز نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے, اور پھر اگر آپ نے اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہے تو وہ ڈھکن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہلنا شروع ہوگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کافی گرم ہو چکا ہے, اور اگر آپ پھر بھی توجہ نہیں دیں گے تو پھر ڈھکن بھی اٹھ کر اچانک پیچھے گرے گا, بیکاز اندر سٹیم اس قدر زیادہ جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے. غصہ بھی ایسے ہی ہے کہ پہلے کسی چیز سے شروع ہوتا ہے, پھر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, اور پھر اچانک اس کا آؤٹ برسٹ نظر آتا ہے. عموماً یہ سارا عمل جو ہے چائے بنانے میں ہمیں پھر بھی کوئی 5-6 منٹ لگ جاتے ہیں, لیکن جب ہم کسی اینگر کے ایپیسوڈ کو آبزرو کرتے ہیں تو عموماً یہ سارا عمل سیکنڈز کا یا منٹس کا کھیل ہوتا ہے. ود ان 1 منٹ آپ لاوا پیچھے ابل رہا ہوتا ہے نا, آپ پوائنٹ 1 سے پوائنٹ 10 کے اوپر 1 منٹ کے اندر اندر چلے جاتے ہیں. لیکن یوزلی فیملی ممبرز ان تمام ریڈ فلیگز کو دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں جس کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ پوائنٹ 1 پہ رک سکتے ہیں یا پوائنٹ 2 پہ رک سکتے ہیں یا پوائنٹ 3 پہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے غصہ جو ہے وہ تھوڑا مینیج ہونے کی طرف جائے یا وہ وہاں سے ہٹ جائیں, تاکہ ان کے اوپر مزید جو آؤٹ برسٹ ہے اس غصے کا وہ نہ ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جب چونکہ ہم بھی اس سچویشن کے اندر انوالو ہوتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ, تو ہمارے لیے یہ دیکھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور وہ کیا کر رہا ہے یہ تھوڑا مشکل کام ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر کے صحن میں یہ دیکھیں کھڑے ہو کر کہ زمین گول ہے یا اسکیئر ہے. اگر آپ زمین کی شیپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک خاص ڈسٹینس پہ جانا پڑتا ہے, تبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین گول ہے یا زمین اسکیئر ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اپنے پیشنٹ کے ریڈ فلیگ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹائم بہتر نہیں ہے جب آپ بھی غصے میں ہیں اور آپ کا مریض بھی غصے میں ہے, اور آپ دونوں آرگومنٹس کے اندر ہیں اور آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, اس نے مجھے یہ کہہ دیا اور مجھے غصہ آیا, اب ضرور میں ابھی کوئی بات کہنے کی طرف جاؤں. بلکہ اس چیز کو اس وقت آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے جب ابھی کوئی تازہ غصے کا ایپیسوڈ نہیں ہوا اور کوئی تازہ بری باتیں آپ کو سننے کو نہیں ملی یا کوئی تازہ ابھی مار پٹائی نہیں ہوئی. آپ آرام سے بیٹھ جائیں, تحمل سے کوئی کاپی پینسل لیں اور لکھنا شروع کریں کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر
آپ کے مریض نے کیا آپ کے اوپر کوئی چیزیں پھینکی ہیں. نمبر 2 لکھنا شروع کریں کہ کیا آپ کے مریض نے آپ کے ساتھ گالم گلوچ کیا ہے یا آپ کو برے برے ناموں سے بلایا ہے. لاسٹ 6 منتھ کا آپ ٹریک اکٹھا کرنا شروع کریں اس کا, اور یہ بھی ساتھ لکھنا شروع کریں کہ ایسا کتنی دفعہ ہوا. فرض کریں کہ آپ کو کوئی 2 درجن کے قریب آپ کے مریض نے روڈ اور اوفینسو ورڈز جو ہیں وہ بولے ہیں یا برے برے ناموں سے آپ کو پکارا ہے, تو آپ لکھ لیں کہ یہ کام 2 درجن ٹائم ہوا ہے. اسی طریقے سے کیا آپ کے سامنے آپ کے پیشنٹ نے بچوں کو مارا ہے, کہ میاں بیوی کا آرگومنٹ چل رہا ہے, درمیان میں کوئی بچہ اپنے کسی کام سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ پاپا آپ نے میرا کام نہیں کیا, تو وہ بیوی کو چھوڑ کر اس بچے کو پکڑ لے گا اور اس کو مارنا شروع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے جب ہم دونوں بات چیت کر رہے ہوں تو درمیان میں مت بولا کرو. یہ بھی آپ کے ہسبینڈ کا اینگر ہے جو کہ ڈائیورٹ ہوا اس کی بچے کی طرف. سو اس کو بھی مینشن کریں کہ ایسا لاسٹ 6 منتھ میں کتنے ٹائمز ہوا. جتنے بھی وائلنس کے فارمز آپ کو نظر آتی ہیں جس پہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, ان تمام کو 1 بائی 1 آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں اور یہ لاسٹ 6 منتھ کا اپنے پیشنٹ کا ٹریک کلیکٹ کرنا شروع کریں. اہم بات یہ نہیں کہ اینڈ میں آپ کے پاس کوئی 2 درجن رویے نکلتے ہیں اپنے مریض کے حوالے سے جو کہ آپ کو لگتا ہے یہ وائلنس والے رویے ہیں, یا صرف کوئی ایک رویہ نکلتا ہے. 1 نکلے یا 2 درجن نکلے, یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ رسک پر ہیں. آگے چل کے آپ کے جو پیشنٹ کے رویے ہیں وہ گریجولی بڑھیں گے اگر آپ اس کو مینج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, یا پھر آپ کو کبھی نہ کبھی آگے چل کے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو آپ کے کان یہیں پہ کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اب آگے آپ ایسا کیا کریں جس سے یہ نقصانات جو ہیں یہ یہیں سے سمٹنے کی طرف جائیں, بجائے کہ یہ آگے بھی پھیلے اور اس کے اثرات بڑھیں. لگ چکی ہے اور یہ آگ ڈے بائی ڈے ورس ہوگی اگر ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ایک اور بنیادی چیز سمجھنے کی ہے کہ جب بھی کسی شخص پہ تشدد ہوتا ہے یا جب کسی عورت پہ تشدد ہوتا ہے یا بچے پہ تشدد ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ اسی عورت کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تمہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا, تمہیں اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. اور یوزلی جب بھی کسی پہ تشدد ہوتا ہے تو وہ زیادہ اچھا رویہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے. کسی بچے پہ تشدد ہوگا تو وہ زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرے گا, کسی پیرنٹ پہ تشدد ہوگا تو وہ بھی زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ضرورت یہ نہیں کہ گھر والے اپنے رویوں کو چینج کریں, ضرورت اس بات کی ہے کہ تشدد کرنے والا اپنے رویوں کو چینج کرنے کی طرف جائے اور اس چیز کو پہچان لے کہ یہ کوئی دوسروں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تشدد کرنے والا جو تشدد کرتا ہے یہ کوئی اس کا مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جبکہ وائف جو ہے یا بچے جو ہیں یہ صرف اس کا کوئی ٹارگٹ ہوتے ہیں جس کو وہ استعمال کرتا ہے. اچھا, بہت سارے فلموں میں ڈراموں میں بھی اس چیز کو بارہا پورٹرے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ بھی کوئی پیار کی نشانی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ غصے کا جو بڑا تیز ہے وہ دل کا بڑا اچھا ہے, دل کا بڑا اچھا ہے, یا وہ 2-4 تھپڑ مار کے کہتا ہے کہ چونکہ مجھے پیار بھی تو ہے نا تم سے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا موویز کے اندر ہیروئن جب باتیں کر رہی ہوتی ہے ہیرو کو تو ہیرو اچانک ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے کیونکہ وہ ہیرو کی بات نہیں سن رہی اور پھر اس کو گلے سے لگا لیتا ہے. سو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پیار کی علامت ہے. خواتین کو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی شخص کا ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا, بری بری باتیں کرنا, چیزیں اٹھا کر پٹکنا, انہیں الزامات دینا یہ ہرگز پیار نہیں ہے. یہ بلکہ کوئی اس کا اینگر کا مسئلہ ہے جو کہ اس پیشنٹ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کبھی بھی اس کو پیار کے طور پر نہ لیں. اس کو کلیئر کٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ پیار کوئی اور چیز ہے اور غصہ بہرحال کوئی اور چیز ہے, اور اس کو ایڈریس کیے بغیر یہ رویے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. یہ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, پیتھولوجیکل اینگر ہے جو کہ آگے چل کے آؤٹ برسٹ کی طرف جاتا ہے. اس کا پیار سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے. جو پیرنٹس بچوں کو مارتے بھی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں سے پیار بہت ہے, تو پیار کا ہونا کوئی ایک رویہ ضرور ہوگا, لیکن اس کے ساتھ اگر پیتھولوجیکل اینگر ہے تو یہ کوئی ایک پرابلم ہے, کوئی ایک بیماری ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی اور اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہرگز بھی پیار کی علامت نہیں. اکثر ہمارے کلچر میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ 4 برتن ہوتے ہیں وہاں پہ وہ آپس میں بجتے بھی ضرور ہیں, یعنی آپ اس کو نارمل کنسیڈر کریں, جبکہ یہ ہرگز نارمل نہیں ہے. سب سے پہلے خواتین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی وائلنس کا مظاہرہ کرتا ہے, نمبر 1 یہ پیار نہیں ہے, نمبر 2 اس کو پیار کے طور پہ ہرگز نہ لے اور معافی تلافی میں نہ پڑیں, بلکہ
बाज़ औक़ात हस्बैंड से करते हैं कि एक दिन मार पिटाई की और दूसरे दिन कोई अच्छा सा जोड़ा लाकर अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, और ये वो उस गिल्ट से मजबूर होकर करते हैं जो कि एंगर के बाद उन्हें फील होता है कि उन्होंने गलत किया। जब थोड़ा गुस्सा नीचे होगा तो वो सोचेंगे कि अच्छा उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही वो कर गए, और फिर वो कोई गिफ्ट देकर अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बीवी गिफ्ट्स लेकर फौरन मान जाती हैं, वो तो पहले भी मान के बैठी होती हैं, लेकिन वो गिफ्ट्स मिलने पे फौरन मान जाती हैं। यूजुअली अगर हस्बैंड किसी वाइफ का मोबाइल लेता है और उसको तोड़ता है तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें फिक्र ना तुम करो, मैं तुम्हें इससे जो ज़्यादा अच्छा मोबाइल जो है वो मैं ला कर दूंगा, और फिर वो वाइफ को मोबाइल ला कर भी दे देता है और साथ में वो कहता है कि बस अपने तुम रवैयों को ठीक करो, तुमने मुझे इस तरह गुस्सा दिला दिया। अच्छा, बीवी जब उन गिफ्ट्स को लेती है तो ये अब एक पैथोलॉजिकल साइकिल चलना उनमें शुरू हो जाता है, यानी गिफ्ट लेकर वाइफ जो है एक उसका जो एक्शन है गलत उसको रिवॉर्ड करती है। लेकिन अगर वाइफ जो हैं वो गिफ्ट लेने की बजाय सिर्फ ये कहें कि जो रवैया आपने शाम को इख्तियार किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और उससे मुझे काफ़ी तकलीफ पहुंची है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर वाइफ का मोबाइल तोड़ा जाता है तो वाइफ ये कहती है कि मैं अपने मोबाइल का खुद इंतज़ाम कर लूँगी, चाहे आपको कोई छोटा सा ही मोबाइल लेना पड़े, लेकिन आप गिफ्ट के तौर पर वहाँ से सेल फोन ना लें। और अगर हस्बैंड बजीद है कि नहीं मैं तो तुम्हें लेकर ही दूंगा, अब देखो मैं सुलह करना चाहता हूँ, अब फिर तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, यही तो तुम्हारे मसले हैं, तो वो कह सकती हैं कि अच्छा आप ऐसा करें, जो सेल फोन आपने मेरा तोड़ा है आप मुझे वही सिर्फ लेकर ला दे, मुझे ज़्यादा अच्छे सेल फोन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आपको बातचीत के तरीके सीखने हैं, और कभी भी हस्बैंड की मार कुटाई के बाद जो गिफ्ट्स हैं वो वसूल करके आपने उसी रवैये को रिवॉर्ड नहीं करना, बल्कि आपने ऐसे तरीकाकार को इस्तेमाल करना है जिससे ये वायलेंस का रवैया जो है ये ग्रेजुअली कम होने की तरफ आए। अच्छा, रेड फ्लैग्स की हम बात कर रहे थे, और रेड फ्लैग्स बेसिकली मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो कि आपके हस्बैंड कहते हुए नज़र आते हैं कि जैसे अब एक लफ्ज़ नहीं बोलना, इसके बाद मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, अब अगर तुम कुछ कहोगी तो फिर कुछ खाओगी, ठीक। सो ये स्टेटमेंट्स अगर कोई हस्बैंड कहता हुआ नज़र आता है और बीवी पहचानती है कि लास्ट टाइम इस स्टेटमेंट के बाद हालात ज़्यादा ख़राब हुए थे, तो फिर ये कोई स्टेटमेंट्स जो हैं इसको रेड फ्लैग के तौर पे लेने की ज़रूरत है, यानी उसके बाद बातचीत को बंद कर दें और अपनी सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नंबर 2, हस्बैंड के ऐसे एक्सप्रेशंस जिसके बाद आपको लगे कि फिर उसके बाद किसी को मार पड़ी थी, हालात ख़राब हुए थे, कोई चीज़ उठा के मारी गई थी, और वो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं कि कोई हस्बैंड का एक नज़र आपको देखना जिसको आप रिकग्नाइज करते हो दैट दिस इज़ हिज डेंजरस लुक, जैसे कोई चीरती हुई नज़र जब आपके ऊपर गाड़ी जाती है तो आपको फ़ौरन पता होता है कि ये जो है ये एबनॉर्मल लुक है मेरे हस्बैंड की, इसके बाद जो है वो ज़्यादा वायलेंट होने की तरफ जाते हैं। सो उस लुक तक ही उसको पहचानें और वहीं पे ही रुक जाएं और इधर उधर हो जाएं, अपने हस्बैंड के सामने मौजूद ना रहें। तीसरी चीज़ है एक्सप्रेशंस या बिहेवियर्स। बिहेवियर से मुराद है कि क्या आपके हस्बैंड कुछ ऐसी हरकतों सकनात करते हुए नज़र आते हैं जिससे लगता है कि वो गुस्से में है, मूड ख़राब है और आगे चल के हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होंगे। जैसे अगर कोई हस्बैंड घर के अंदर एंटर होता है और थोड़ा क्वाइट होता है तो ये रिकग्नाइजेबल बिहेवियर है कि अगर आपके हस्बैंड का ऐसा कोई पैटर्न है तो आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि आज कुछ हुआ है। इसका मतलब है कि आज कोई बहस वाली बात, कोई बहस वाला आर्गूमेंट जो है वो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ है कि किसी भी बात को शुरू करना और उसको अच्छे अंदाज में मंतकी अंजाम तक पहुंचाना मकसद है। आपका गोल ये नहीं है कि ज़रूर अपना पॉइंट आप यहाँ पर बनाएं और आप मार खाएं। सो ये तीनों चीज़ों को रेड फ्लैग के तौर पर आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हर हस्बैंड के लिए वाइफ जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है कि एक्सप्रेशंस कब ख़राब होंगे हस्बैंड के तो आगे प्रॉब्लम आएगी, ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो हस्बैंड कहेगा और आगे जो है वो प्रॉब्लम आएगी, और बिहेवियर्स कौन से होंगे जो कि आगे चल के प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। मैंने एक खातून को इस वजह से मार खाते हुए देखा कि वो बार बार कह रहा है अपनी वाइफ से कि बस तुम एक लफ्ज़ मत बोलना आगे से, और खातून कह रही है कि मैं कह क्या रही हूँ। सिर्फ इतनी सी बात पे वो मजीद मार खाती और फिर वो कहता कि मैं तुम्हें अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि अब तुमने एक लफ्ज़ मजीद नहीं बोलना, और आगे से फिर खातून कहती कि मैं क्या रही हूँ आपको, मैंने कहा क्या है। सो अपने पैटर्न्स को पहचानने की तरफ जाएं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसके बाद आपका हस्बैंड नहीं सुनेगा, और अगर आप मजीद कोई एक लफ्ज़ भी बोलेंगी तो फिर आगे से आपको मार जो है वो पड़ सकती है। या
تشدد کی جو بھی ہم نے قسمیں ڈیفرنٹ بیان کی، آپ کو اس میں سے کوئی نہ کوئی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. سو ایک تو ریڈ فلیگس کو پہچانیں. جب بھی وائلنس کی طرف آپ کا ہسبینڈ جاتا ہے یا گھر کے اندر کوئی بھی فرد ہے وہ وائلنس کی طرف جاتا ہے تو ہمیشہ اپنی سیفٹی کو سب سے پہلی پریورٹی پہ رکھیں. سیفٹی سے مراد ہے کہ سیفٹی کو پلان کرنے کے لیے وہ بیویاں خاص طور پہ جن کے ہسبینڈ کو ہاتھ اٹھانے کی بھی عادت ہوتی ہے تو وہ بیویاں کوئی ایک سیف ہاؤس اپنے لیے بنائیں. سیف ہاؤس سے مراد کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنا گھر چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ قیام کر سکتی ہیں. وہ سیف ہاؤس جو ہے وہ آپ کی کوئی فرینڈ کا گھر ہو سکتا ہے، وہ آپ کے بھائی کا گھر ہو سکتا ہے، وہ بہن کا گھر ہو سکتا ہے، وہ آپ کے اپنے پیرنٹس کا گھر ہو سکتا ہے، یا وہ آپ کے ان لاز میں سے کوئی گھر ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے گھر کے قریب ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اگر میرا ہسبینڈ میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا تو میں گھر چھوڑ کر اپنی سیفٹی کو کیسے میک شور کر سکتی ہوں. سو سیفٹی کے لیے پہلے اپنا کوئی ایک بیگ رکھیں جس کو آپ پرپیئر کریں. بیگ کے اندر آپ کے چند جوڑے ہونے چاہیے، آپ کا ٹوتھ برش ہونا چاہیے، آپ کے اہم ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، اہم فون نمبرز ہونے چاہیے. چونکہ آج کل سیل فون کے دور میں ہمیں نمبر یاد کرنے کی عادت نہیں ہے. سو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بھائی کا نمبر بھی پتہ نہیں ہوتا، آپ کو اپنے پیرنٹس کا نمبر بھی پتہ نہیں ہوتا، آپ کو بعض اوقات اپنا نمبر بھی پتہ نہیں ہوتا. سو اہم فون نمبرز لکھ کر کسی چیز کے اندر رکھ لیں اور وہ بھی اس بیگ کے اندر رکھیں. کوئی ایک سیل فون اس بیگ کے اندر رکھیں تاکہ اگر آپ جلدی میں گھر چھوڑ کر نکلتی ہیں اور آپ سیل فون بھی اپنا نہیں اٹھاتی تو آپ کے پاس کم سے کم کوئی کمیونیکیشن کا سورس جو ہے وہ ضرور ہو. اپنے اہم ڈاکومنٹس جیسے اسٹڈی کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ رکھ لیں، یا اہم چیزیں جو بھی آپ کے ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی اپنے ساتھ اس بیگ کے اندر رکھیں. اور اس بیگ کو آپ سیف ہاؤس جو بھی جگہ آپ اپنی رکھتی ہیں وہاں پہ آپ بات چیت کریں، ان لوگوں کو اعتماد میں لیں کہ آپ کو اس طرح سے وائلنس کا سامنا ہوتا ہے اور اگر کسی دن اگر آپ کو گھر چھوڑنا پڑے تو وہ آپ کے گھر آ کے کیا کچھ دن قیام کر سکتی ہیں اور اس کے لیے وہ اپنا بیگ جو ہے وہ پہلے ہی وہاں پہ بھیج دیں. اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بعد وہ تشدد کا نشانہ بن سکتے ہیں، یا آپ کے پاس پیرنٹ ہیں، کوئی ایک پیرنٹ ہے یا دونوں پیرنٹ ہیں، تو آپ ان کے لیے بھی بیگز تیار کر کے رکھ سکتی ہیں. سو یہ چیزیں آپ رکھ لیں، یا آپ بیگ تیار کر کے گھر کی الماری میں رکھ لیں تاکہ آپ نکلتے ہوئے وہاں سے صرف بیگ گریب کریں اور باہر چلے جائیں اور آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں اس کے اندر ہیں. اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو یہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو پھر اپنا پاسپورٹ، اپنے ضروری کاغذ جو آپ کو وہاں پہ چاہیے ہوتے ہیں ابراڈ میں، جیسے ریزیڈنٹ پرمٹ ہے یا آپ کا کوئی ورک پرمٹ ہے وہ آپ کو چاہیے ہے، تو وہ تمام چیزیں بھی آپ اسی بیگ میں رکھیں جو کہ آپ کسی سیف ہاؤس کے اندر رکھیں، یا کسی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ اگر آنے کی کوشش کرے گا وائلنس کی صورت میں تو گھر میں اس کی انٹری کو گھر والے ڈینائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتی ہیں جہاں پہ آپ کا ہسبینڈ جب چاہے جا سکتا ہے اور گھر والے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کوئی ایک کی بجائے 2-3 گھر ایسے اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں وہاں سے پھر اس گھر میں چلی جاؤں گی جہاں پہ آپ کی ہسبینڈ کی انٹری کو لوگ ڈینائی کر سکتے ہوں. سو ایک تو اپنا سیفٹی کا پلان یہ بنا لیں، اور جب آپ اس گھر میں جائیں تو آپ کے پاس جو گھر کی چابیاں ہیں ان کی ایکسٹرا جو ایک کی سیٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ کو بعض اوقات کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس وقت میں جب کہ آپ کا ہسبینڈ گھر کے اندر نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آفس کے اندر ہے تو آپ جا کر اپنی وہ چیزیں کلیکٹ بھی کر سکتی ہیں. سو ایک تو سیفٹی کا پلان یہ آپ رکھیں کہ سب سے پہلے اپنی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آرگومنٹس کو جیتنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ کا گول اگر یہ ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ رشتہ جاری رکھنا چاہتی ہیں، یا اگر وہ نشے کا مریض ہے اور آپ اس کو مدد فراہم کرنا چاہتی ہیں اور آپ اس تعلق کو نبھانا بھی چاہتی ہیں، تو اپنا الٹیمیٹ گول سامنے رکھیں. چھوٹی چھوٹی جنگیں جیتنے کی بجائے جو بڑی وار ہے اس کے اوپر توجہ رکھیں کہ آپ نے وہ جیتنی ہے. سو جو کیوز ہم نے پہلے ڈسکس کیے کہ اسٹیٹمنٹس، ایکسپریشنز اور بیہیویئر، ان کو پہچانیں اور وہاں سے جگہ سے ہٹ جائیں، دوسرے کمرے میں چلی جائیں تب تک جب تک کہ آپ کے ہسبینڈ کا غصہ کام ڈاؤن نہیں ہوتا. اگلی صبح آپ اٹھ کے بات چیت کو کر سکتی ہیں اور بتا سکتی ہیں کہ کل جو ان کا رویہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اور آپ کو اس سے کافی تکلیف پہنچی. ایک رول آف تھمب اپنا لیں کہ اگر آپ کا مریض نشہ کرتا ہے اور وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے تو جب بھی وہ ڈرنک کیا ہوتا ہے یا انڈر دی انٹاکسیکیشن ہوتا ہے، انڈر دی انفلوئنس ہوتا ہے، تو کبھی بھی اس سے بات چیت مت کریں.
اگر آپ بات چیت کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ایک لڑائی کا آغاز کر رہے ہیں جس کے نتائج جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہوں گے. وہ آپ کے جسم پہ کچھ زخم دے سکتی ہے بات چیت, وہ آپ کی روح پہ کوئی زخم دے سکتی ہے. سو ایسی بات چیت سے گریز ہی کریں. اگلی صبح اٹھ کے جب وہ بہتر حالت میں ہو تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ کل آپ لیٹ پہنچے گھر پہ, ہم نے کسی جگہ پہ جانا تھا امپورٹنٹ تو آپ نہیں جا سکے, سو مجھے اکیلا جانا پڑا, تو میں چاہوں گی کہ آپ گھر جلدی آنے کو کنسیڈر کیا کریں. دیٹس اٹ. اچھا میڈم, آپ نے بہت ہی یوزفل چیزیں ہمارے ساتھ یہاں شیئر کی ہیں. ایک مجھے ان باکس میں ایک کوشچن آیا ہے, اور جو پوچھنے والی خاتون ہیں آپ ان کے فیئر کا اندازہ اس سے بھی کر سکتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ یہاں پر بھی شو نہیں کرنا چاہ رہی, یعنی وہ اتنی فیئر کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہیں. اور پرابلم انہوں نے جو بتائی ہے وہ ہمارے آج کے موضوع سے بھی میچ کرتی ہے کہ وہ ایک قسم کی وائلنس کا شکار ہے جس میں ان کو دھمکیوں کا سامنا ہے شوہر کی طرف سے. وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر گھر کے تمام افراد سے چھپ کے نشہ کرتے ہیں لیکن میرے سامنے کرتے ہیں, یعنی بیوی سے چھپنا ممکن نہیں ہے. اور ایسے میں وہ یہ کرتے ہیں کہ بیوی کو وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر وہ کسی سے اس بات کا ذکر کریں گی تو پھر وہ بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے. اور بیوی اب یہاں پر بہت کنفیوز ہیں کہ وہ نشہ بھی کر رہے ہیں, اور بیوی کو یہ لگ رہا ہے کہ نشہ, ان کا نشہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بیوی کا بتا دینا زیادہ بڑا جرم کنسیڈر کیا جائے گا. تو ایسے میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا, بیوی کو تو سب سے پہلے ہسبینڈ ان کا یہی چاہے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ اندر خانے یہ تمام کام کرتے رہیں اور بیوی کو زیادہ سے زیادہ ٹیریفائڈ کرتے رہیں. وہ دھمکیاں بھی دے سکتے ہیں یا دیتے ہوں گے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اور بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اس سائلنس کو توڑے. وہ گھر کے جو افراد ہیں, جو ہسبینڈ کے والدین ہیں, وہ ان تک یہ بات ضرور پہنچائیں, ان کے بہن بھائیوں تک یہ بات ضرور پہنچائیں جو اسی گھر کے اندر رہتے ہیں, اور انہیں بتائیں کہ یہ ڈرگز کرتے ہیں جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے ان کا, اور یہ ڈرگز کر کے میرے ساتھ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, مجھے ٹیریفائڈ کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ تمام لوگ مل کر ان کے لیے کچھ کریں. وہ اپنے اہل خانہ سے مدد جو ہے وہ طلب کریں. اگر وہ اہل خانہ مدد انہیں فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیرنٹس سے, اپنے بہن بھائیوں سے بھی مدد طلب کریں, یا ایسے لوگوں سے جو کہ مریض کی زندگی میں انفلوئنس رکھتے ہیں, عمر میں بڑے ہیں اور مریض ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے, وہ ان سے مدد طلب کرنے کی طرف جائیں. یہ بات جیسے انہوں نے کوشش کر کے ہمیں ٹیکسٹ کیا, تو کوشش تھوڑی کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے مینٹلی ضرور وہ اپنے گھر میں رہنے والے تمام لوگوں تک پہنچائیں. اور اگر غلط نہیں ہے تو جب یہ ان سے بات کریں گی گھر والوں سے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ سنگن ہے. یہ رویے ایسے ہیں کہ ایڈکشن چھپتی نہیں ہے بہت دن, کیونکہ جہاں یہ بیوی کے ساتھ اگر ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں تو اور بھی بہت ساری جگہوں پر ایڈکشن کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اور پھر نشوں کی ایک سمیل ہوتی ہے جو کہ گھر میں تمام لوگ اگر رہتے ہیں تو وہ آئیڈینٹیفائی ایزیلی کر لیتے ہیں کہ یہ جو سمیل آ رہی ہے جو کہ ڈیفرنٹ سی ہے تو یہ کس چیز کی ہے. اور چونکہ گھر کے اندر اور بھی مرد ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں بھی موو کرتے ہیں, اگر خواتین وہ سمیل آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی تو وہ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کوئی ڈرگس گھر کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی گھر کے اندر کوئی شخص نشہ کرے تو تمام گھر والوں کے علم میں نہ ہو, لیکن لوگ بات نہیں کرتے, لوگ نشے کو بڑا مسئلہ کنسیڈر نہیں کرتے. اور اگر نشہ کر کے کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ چک چک بھی کرتا ہے تو لوگ زیادہ یہی سمجھتے ہیں کہ بیوی شاید چک چک کرتی ہے اس وجہ سے یہ نشہ بھی کرتا ہے. ضرور بیوی نے کچھ ایسی فرمائشیں کی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ نشوں کی طرف گیا. سو گھر والوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اہل خانہ سے مدد طلب کریں, ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کن حالات میں سے گزر رہی ہیں, کیونکہ جیسے ہی یہ بات اوپن ہوگی مریض اپنے رویے بدلنے کی طرف جائے گا. لیکن جب تک یہ سائلنس ہے تو تب تک مریض پھر کچھ بھی نہیں کرنے والا. اسی طریقے سے ایسی بیویاں جن کے ہسبینڈ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں لیکن وہ نشہ نہیں کرتے, تو ان کی فرمائش بھی یہی ہوتی ہے بیویوں کو کہ بتانا نہیں, اگر کسی کو پتا چلا تو پھر مجھ سے برا پھر کوئی نہیں ہوگا. سو ایسی صورت میں بھی بیویوں کو ضرور چاہیے کہ وہ اپنے ان لاز سے مدد طلب کریں اور اپنے پیرنٹ سے مدد طلب کریں, یا ایسے دوستوں سے جو کہ کامن فرینڈز ہوتے ہیں, یا ایسے لوگوں سے جو کہ بزرگ ہوتے ہیں اور مریض ان کی عزت کرتا ہوا یا وہ مرد آپ کو عزت کرتا ہوا نظر آتا ہے. سو اہل خانہ سے, دوست احباب سے ضرور مدد طلب کریں, شیئر کریں کہ آپ کس طرح کے پروسیس میں سے گزر رہی ہیں. زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ اوپن کرتے ہیں ان چیزوں کو تو وہ اپنے رویوں کو سمیٹنا شروع کرتے ہیں.
جو وائلنس کے رویے ہیں وہ ان کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی طرف جاتے ہیں. وائلنس کوئی بھی اس لیے کرتا ہے کہ وہ دوسرے کے رویوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, وہ دوسرے شخص پر اپنی حاکمیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے. سو اگر دوسرا شخص خود ہی گیون کرتا ہے اور اس کو حاکمیت دیتا ہے تو جس کو آپ حاکمیت دیتے ہیں پھر وہ تھوڑی اور حاکمیت ثابت کرتا ہے. سو وہ بار ہمیشہ بڑھاتا چلا جاتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اس بار کو کراس نہیں کر سکتے. سو بہتر ہے کہ آپ بہت شروع میں ہی یہ واضح کر لیں کہ کیا رویے کسی کے ایکسیپٹیبل ہیں اسپاؤس کے حوالے سے اور کیا رویے ایسے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آپ ضرور اپنے اہل خانہ تک پہنچائیں گے کیونکہ یہ آپ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیں گے. اگر آپ بہت شروع سے ہی یہ چیزیں طے کرنا شروع کر لیں تو پھر آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جب ایکچوئل آپ کو ان صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جب بھی شادیاں ہوتی ہیں بچیوں کی تو سوسائٹی بھی ایک فیری ٹیل بتاتی ہے کہ شادی کے بعد ہم سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگیں گے, لیکن جب ایکچوئل شادی ہوتی ہے تو بہت ساری ریالٹیز سے پردہ جب اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ ایک رشتہ ہے جس کو نبھانا سیکھنا پڑے گا. اور بعض اوقات آپ کا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے جو بظاہر آپ کو اچھا نظر آتا ہے, جو آپ کے ساتھ بڑا اچھا ویل بیہیو کرتا نظر آتا ہے, اس کے کچھ ایسے رویے بھی ہیں جو کہ تکلیف دیتے ہیں. کیا وہ آپ تکلیف کو سہ سکتی ہیں یا پھر آپ کو ضرور ان رویوں کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے گھر والوں کے ساتھ, یا پھر اگر کبھی بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس بات پہ بھی ضرور مینٹلی پریپیئر رہیں کہ آپ کی زندگی اہم ہے. فرض کریں گھر میں اگر آپ کا ہسبینڈ آپ پہ تشدد کر رہا ہے اور آپ کو اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے تو گھر چھوڑ کر باہر نکل جائیں. سیف ہاؤس اپنے لیے آپ نے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اگر کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو 15 پہ کال کریں. آپ کو پنجاب کے اندر 15 پہ اگر آپ کال کرتی ہیں تو پولیس فوراً پہنچتی ہے اور وہ آپ کو وہاں سے ریسکیو کرنے کی طرف جاتی ہے. سو ایسا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہ ضرور ہوتا ہے جس سے آپ مدد لے سکتے ہیں. اور یہ جو پیتھولوجیکل سائیکل ہے یا ویشیس سائیکل ہے مارنے کا اور مار کھانے کا, آپ اس کو توڑ سکتے ہیں اور ایک اچھا رشتہ جو ہے وہ اچھے ٹرمز کے اوپر نبھانے کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ سہنے کی طرف بھی آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ جتنا بھی سہتے جائیں گے اس تشدد کو, وہ ڈوز جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جائے. دیکھیں بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان کے اندر جتنا مار سہنے کی کیپیسٹی ہے یا تکلیف سہنے کی کیپیسٹی ہے, لوگوں کے اندر اس سے زیادہ تکلیف دینے کی کیپیسٹی ہے اور ابیلٹی ہے. سو یہ مت خیال کریں کہ آپ اس چیز کو پرماننٹلی لائف ٹائم ہی سہیں گی, کہیں نہ کہیں آپ کو بات اوپن کرنی پڑے گی. سو آپ پہلے سے ہی طے کر لیں کہ کن رویوں کے ساتھ آپ چل سکتی ہیں اور کن رویوں کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گی, اور آپ رپورٹ کریں گی گھر والوں کو یا فرینڈز کو یا پھر گھر کے بزرگ کو یا پھر پولیس کو, اور آپ ان سے مدد لیں گی. اچھا میڈم, ایک سوال عاطف سیف صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے پروگرام میں, انہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ واٹ اباؤٹ نارمل پیپل, ہاؤ دے کین کنٹرول دیئر ٹیمپرامنٹ. تو انہوں نے بات تو یہی کی ہے لیکن نارمل لوگوں کے بارے میں جو کہ عام پاپولیشن کا دیکھیں جو نشے کے مریض ہوتے ہیں وہ بھی کافی نارمل لوگ ہوتے ہیں. نفسیاتی طور پر ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی, لیکن نشے کی بیماری کے اندر وہ بہت سارے ایسے رویے سیکھتے ہیں جو کہ ان کی بیماری کو سپورٹ کرتے ہیں. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ مارنا یا تشدد کرنا یہ صرف انہی لوگوں کا خاصہ نہیں ہے جو کہ نشہ کرتے ہیں, بلکہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ نشہ نہیں کرتے اور کسی بھی مرض میں مبتلا نہیں ہیں, لیکن وہ بھی اپنی بیویوں پہ آپ کو تشدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو جو بھی طریقہ کار اپنے ٹیمپر کو مینیج کرنے کے ہم مریضوں کو بتاتے ہیں, ایسے لوگ جو کہ مریض نہیں ہیں وہ بھی ان طریقہ کار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیف صاحب دوسرے اینڈ سے کوسچن پوچھ رہے ہیں کہ وہ یعنی اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر کون سی ٹپس ہیں. ابھی تک ہم نے بات چیت یہ کی ہے کہ ہم اوپوننٹ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تشدد سے اپنے آپ کو بچا کے سکتا ہے, لیکن ہم اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ ان کو مختصر سا جواب دے دیں کیونکہ ٹائم کم. اچھا, کوئی سیلف ڈسپلن ہمیں بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر میں ہسبینڈ ہوں یا اگر میں وائف ہوں تو میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا یا اٹھاؤں گی. کسی سے مراد ہے بچے بھی شامل ہیں, کسی سے مراد ملازمین بھی شامل ہیں. اگر آپ بچوں کے ساتھ کائنڈ بیہیویئر رکھتے ہیں, بچوں کو بری بری باتیں نہیں کہتے, ایون بہت سادہ سے لفظ جنہیں ہم سمجھتے ہیں اسٹوپڈ, بدتمیز, اس طرح کی لیبل بھی اگر ہم نہیں دیتے تو پھر آگے وائلنس کی طرف ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے. سو اپنے لیے کوئی رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں کہ مجھے اس سے کراس نہیں کرنا, مجھے اس چیز سے کراس نہیں کرنا. مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے میں
اپنے روم میں تھی اور اچانک مجھے کسی بات پہ غصہ آیا اور میرا دل چاہا کہ میں یہ موبائل جو میرے ہاتھ میں تھا اس کو میں اٹھاؤں اور میں زور سے سامنے جو وارڈروب ہے یا کبڈ ہے اس کو میں زور سے ماروں. دوسرا خیال مجھے یہ آیا کہ اس سے ہوگا کیا, اگر میں آج یہ کروں گی تو پھر اگلی دفعہ میرے لیے اس کو کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. سو آئی اسٹاپ مائی سیلف کہ مجھے ایسا نہیں کرنا, اور جو بھی مجھے غصہ ہے مجھے اس پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت ہے. سو آپ کو کہیں پہ اپنے لیے خود ہی کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے رویوں کو دوسروں سے زیادہ پہچانتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آج سے طے کر لیں کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا. جیسے آج کل ایک بیوی کی میں ٹریننگ کر رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے. سو ان کے ساتھ ایک بات میں نے طے کی ایک سیشن کے دوران کہ آج سے طے کر لیں کہ آپ کے بچے جتنا بھی آپ کو تنگ کریں گے آپ نے اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. بچے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن وہ پھر بھی مارتی ہیں. دوسرا, جب انہوں نے مجھے بتایا کوئی 8-10 دن کے بعد کہ میں بچوں پہ ہاتھ اب نہیں اٹھاتی, تو میں نے کہا اب یہ طے کر لیں کہ آپ نے بچوں کو بری باتیں نہیں کہنی. بری باتوں سے مراد ہے بدتمیز, تم تو ہو ہی ایسے, تم تو ہو ہی نکمے. آپ نے ایسی باتیں بھی بچوں کے ساتھ نہیں کرنی. تیسری چیز ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے. سو آپ اپنے لیے کوئی ایسی رکاوٹیں کھڑی کریں کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا رویے مجھے نہیں کرنے, اور پھر برے لفظ بھی مجھے دوسروں کو نہیں کہنے. ملازمین کے ساتھ بھی مجھے کائنڈ رویہ ہی رکھنا ہے. جب آپ اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ, جو آپ کے سامنے کمزور لوگ ہوتے ہیں, جیسے بچے ناتواں ہوتے ہیں, بیوی کمزور ہے, اسی طریقے سے ملازمین جو کمزور لوگ ہیں, کمزور لوگوں سے مراد وہ نہیں جو کہ فزیکلی کمزور ہیں, وہ آپ کی ڈیپینڈنس کے اندر ہیں. وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, فائنینشلی اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے, یا اگر کر سکتے ہیں تو تھوڑا کر سکتے ہیں جس سے زندگی گزارنا ان کے لیے ممکن نہیں, تو وہ آپ کی ایسی باتیں بھی سہتے ہیں جو کہ ان کو پسند نہیں آتی. سو یہ طے کر لیں کہ اپنے سے کمزور لوگوں کے اوپر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے بری باتیں نہیں انہیں کہنی, اور جب بھی غصہ آئے آپ اٹھ کے واک کرنا شروع کر دیں. آپ 2 گلاس پانی کے پی لیں, آپ 3 گلاس پانی کے پی لیں, آپ کوئی کتاب اٹھا کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں. غصہ جو ہے وہ آپ کے ایموشنل برین کی ایکٹیویٹی کو انکریز کرتا ہے, لیکن جب بھی آپ کوئی اپنے لاجیکل برین کی ایکٹیویٹی لاتے ہیں, کوئی میتھمیٹکس کا سوال حل کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یا وقتی طور پر وہ جگہ چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں اور واک 10 منٹ کی کر لیتے ہیں, تو آپ لاجیکل برین جب آپ کا زیادہ ایکٹیو ہوگا تو ایموشنل برین پھر آپ کا لیس ایکٹیو ہونا شروع ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بلب آن کرتی ہیں تو نیچے کرنے سے بلب آن ہوگا اور اوپر کرنے سے بلب جو ہے وہ آف ہو جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ بلب کا بٹن بھی اوپر رہے اور آپ کا غصہ بھی رہے. یعنی یا تو آپ غصے میں ہوں گے یا پھر آپ ریلیکس موڈ میں ہوں گے, اور اگر آپ کام ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں تو پھر آپ کا اینگر کے اندر آنے کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ہی ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز طے کر لیں کہ اگر غصہ ہے کسی پہ تو آپ بات چیت کر لیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے اس پہ مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے, یا میں تکلیف میں ہوں, یا میں کافی ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اگر آپ اتنی بات کر لیتے ہیں اور آپ اپنے غصے کو بیان کر دیتے ہیں, اظہار کر دیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ پائل اپ نہیں ہوتا. یوزلی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا اظہار نہیں کرتے, جذبات کا اظہار نہیں کرتے. جب پائل اپ ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ہم ایک دن آؤٹ برسٹ کرتے ہیں. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ ایموشنل برڈن تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھاتے چلے جاتے ہیں, پھر ایک چھٹانک بھی کوئی رکھ دیتا ہے تو وہ پچھلا سارا برڈن جو ہے چونکہ آپ کے ساتھ ہے اچانک آپ کو لیپس کرنے کی طرف جائیں گے. سو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ آپ طے کر سکتے ہیں اپنی لائف. بہت شکریہ میڈم, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے, لیکن دلچسپ موضوع تھا آج کا چونکہ یہ پوری سوسائٹی سے ریلیٹ کرتا ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہم کوئی ایک اور نشست جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہم ترتیب دیں. ہم ضرور دے سکتے ہیں. میں چاہوں گی 1-2 سوال. ہمارے رحمت صاحب ہنسنا شروع ہو گیا, آپ نے جیسے کہا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تھینک یو. بہت اچھا ٹاپک ہے آج, تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے یو ایس اے میں یا ادر کنٹریز میں نا ایک بل پاس ہوتا ہے, مطلب ایک قانون بن چکا ہے کہ کوئی بھی اپنی وائف مطلب اپنے ہسبینڈ کے خلاف شکایت وہ درج کروا سکتے ہیں سول ڈومیسٹک. اگر ہمارے ملک میں ایسا ہو جائے یا ان کے اگر رزلٹ دیکھے تو ایسے میں کیا وہ تعلقات بحال ہوں گے, یا اس کو سزا ہونے کے بعد, ہسبینڈ کو سزا ہونے کے بعد کیا سچویشن اختیار کریں گے؟ اور ایک ہے کہ اگر ایسے تعلقات خراب حالت میں ہے کسی کے, یا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, تو اس میں سائیکالوجسٹ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا, بڑا اہم سوال ہے. ہمارے ملک میں چونکہ ایسا بھی قانون پاس نہیں ہوا سو ایسے حالات نہیں ہیں, لیکن اگر ہم امریکہ کی بات کریں, ہم یو کے کی بات کریں, چونکہ وہاں پہ قوانین موجود ہیں, اور جب بھی کوئی وائف رپورٹ کرتی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ
مجھ پہ چلا رہا ہے اور مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے یا اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو فوراً ہی پولیس پہنچ جاتی ہے. ایمرجنسی پولیس جو ہے وہ فوراً پہنچتی ہے وہاں پہ اور وہ ہسبینڈ کو وہاں سے ہٹا دیتی ہے. یعنی جو بندہ تشدد کر رہا ہے وہ اس کو وہاں سے ہٹا دیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے. اس کو وہیں پہ بھی انٹرویو کریں گے گھر کے اندر بھی اور پوچھیں گے کہ کیا تم نے واقعتاً اپنی بیوی کو مارا. اور اگر کوئی ہسبینڈ اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تو پھر وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے چونکہ وہ اقرار کر رہا ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے مارا نہیں ہے تو پھر وہ مزید پروب کریں گے کہ ایکچوئل ریئلٹی کیا ہے. لیکن ونس وہ ہسبینڈ کو ساتھ لے جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو ریسٹرین کر دیتے ہیں کہ اب تم اس گھر میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہیں قانون اجازت نہیں دیتا. یعنی وہ مرد اپنے ہی گھر کے اندر جو ہے وہ نہیں جا سکتا. ریسٹرین کرے گے, گورنمنٹ اسے کہے گی تم کسی بتاؤ کہ کس کے پاس جا کر رہنا چاہتے ہو, کون تم بندہ تمہاری گارنٹی لے گا کہ تمہیں اپنے پاس رکھے گا. وہ بندہ بلاتا ہے اس کو اور وہ اس کو اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ تمہارا کوئی دوست ہے یا تمہارا بھائی ہے یا تمہاری کوئی بہن ہے, تم اس کے گھر پہ جا کے رہو. یہ ریسٹرینس تب تک برقرار رہتی ہیں جب تک کہ کورٹ میں پیش ہو کر وائف یہ نہیں کہہ دیتی کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ایون حتیٰ کہ یہ بھی ہے وہاں پہ کہ اگر بچے بھی انوالو ہیں تو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا بچے تو ڈینجر میں نہیں ہیں, کیا یہ کپل جو ہے وہ بچوں کو پال نہیں سک رہا سیفلی. اگر بچوں کو کوئی ڈینجر فیل ہو تو ایون سوشل سیکورٹی والے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں اور وہ انہیں سیپریٹ کر دیتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ حالات بہتر نہیں ہو جاتے. سو وائف وہاں پہ اگر یہ جا کے کمپلینٹ کرتی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں بڑا فرینکلی کہ کیا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور اگر وائف کہتی ہے کہ ہاں میں رہنا چاہتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنے اس رویے کو بہتر کرے, تو پھر اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہسبینڈ کو کاؤنسلنگ آفر کریں گے کہ تم کاؤنسلنگ کے اندر جاؤ. کوئی جرمانہ طے کریں گے کہ یہ جرمانہ طے کر دو اپنی وائف کو اور پھر تم کاؤنسلنگ کے اندر جاؤ یا کوئی سروس اورینٹیڈ کام کرو, کسی ہاسپٹل کے اندر جا کے کچھ والنٹیئر ورک کرو, کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جا کے کچھ والنٹیئر ورک کرو اور ایک لمبا ٹور دے کر دوبارہ سے تم گھر کے اندر آ سکتے ہو, جس میں تم کاؤنسلنگ اپنی بھی جا کر لو, اینگر مینجمنٹ سیکھو کہ اسے تمہیں کیا نقصان پہنچ رہا ہے. اور پھر جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں, سوشل ورکرز ہیں, وہ پروب کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئی سکنس ہے پیچھے یا یہ صرف اینگر کا ہی ایشو ہے یا کوئی اور مینٹل ڈس آرڈر ہے جس کا یہ شخص جو ہے یہ شکار ہے. سو وہ پروب کرنے کے بعد ایک لمبا ٹور دے کر وہ واپس گھر کے اندر اس شخص کو انٹر ہونے دیں گے اگر کوئی وائف ساتھ رہنا چاہتی ہے. اگر کوئی وائف ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ بتا دے گی کہ میں بالکل بھی ریکنسیلیشن نہیں چاہتی, میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی, جس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ڈائیورس کی طرف سفر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے. اور ایسی صورت میں وہ وائف کو پروٹیکشن دیں گے, بچوں کو پروٹیکشن دیں گے اور وہ ہسبینڈ کو کہیں گے کہ تم اس کو ڈائیورس کرو. اب یہ قانون کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہسبینڈ سے ڈائیورس لے کر اس کو دے, اور ایون وہ وائف کو کوئی نہ کوئی لائر بھی ہائر کر کے دیں گے کہ تم یہ اس کا کیس لڑو تاکہ اس کی جو ڈائیورس ہے وہ ہو جائے. سو پھر رشتہ ختم ہو جائے گا. سو جب بھی کوئی وائلنس کی کنڈیشن کے اندر ہوتی ہے کوئی خاتون, تو اس کو یہ بھی طے کرنا ہے کہ کیا وہ اس شخص کے ساتھ رشتہ برقرار رکھنا چاہتی ہے, کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ بندہ سدھر جائے لیکن میری شادی جو ہے وہ چلتی رہے, شادی میں بچے بھی ہیں یا بچے ایون نہیں بھی ہیں. تو یہ ڈیسائیڈ وائف کو کرنا ہے کہ کیا وہ رشتے میں رہنا چاہتی ہے یا وہ نہیں رہنا چاہتی. باقی کے اقدامات پھر اسی کے مطابق ہی ہوتے ہیں. تھینک یو. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ ویک آپ سے اسی دن اسی ٹائم پر دوبارہ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کی اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.